نبی علیہ السلام جو کہہ گئے باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا کا، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو یہاں پہ ہو جو وہاں پہ ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور فرماتے حکیم کے پاس چلے جاؤ۔ صحابہ جانتے تھے سب سے بڑے حکیم حضور ہیں۔ کون حکیم ہے بولنا ذرا۔ یہاں پر ایک واقعہ بتا دوں، یہودی رہتا تھا مدینے میں، جب حضور آئے نا تو مدینہ مدینہ نہیں تھا، مدینہ وہ یثرب تھا، اور یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گھر کو۔ کس کو؟ قدم مصطفیٰ لگے مدینہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اب مدینے کی مٹی میں شفا آ گئی تھی۔ ایک یہودی تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، حضور کا بڑا مخالف تھا، توجہ کرنا، مانتا نہیں تھا حضور کو۔ اس کی بیٹی نے حضور کا چہرہ پاک دیکھ لیا، حضور کا چہرہ دیکھ لیا۔ اس نے کہا جو اتنا سونا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، یہ سچا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سچا نبی ہے، یہ عیسیٰ کا بھی نبی ہے، یہ موسیٰ کا بھی نبی ہے، اس جیسا اور۔ تو پھر وہ مان گئے، کلمہ پڑھ لی۔ کیا پڑھ لی؟ اور ساتھ ہی حضور کا جو نلین تھا نا، جہاں حضور کے قدم لگے تھے، وہاں کی مٹی اٹھا لی۔ کیا اٹھا لی؟ اپنے باپ سے کہا، نبینا تھا، ضعیف العمر تھا بڑا سخت قسم کا بندہ۔ کہا کہ میں ایک حکیم کے پاس گئی تھی، وہ حکیم بڑا اچھا ہے، آنکھوں کا علاج کرتا ہے، آنکھوں کا علاج کرتا ہے، میں سرما لے کر آئی ہوں، اگر آپ آنکھ میں ڈال لیں اس سرمے سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ کیا مل جائے گی؟ بولو بھائی۔ ہم وہ جو کیا کہتے ہیں آپ، سرمے دانی، اور اس میں جو کیا ہوتی، کیا یہاں کی زبان کیا ہے؟ ہاں جی، سرمچو، اور ہمارے یہاں دیا سلائی کہتے ہیں۔ وہ جناب لی اور آنکھ میں ڈالی، جیسے ہی آنکھ میں گئی نا، آنکھ روشن ہو گئی۔ جب دوسری آنکھ میں گئی تو دوسری آنکھ بھی کیا ہو گئی؟ اس نے کہا کمال ہو گیا، اتنا اعلیٰ سرما کہ میں نے ایک ہی سلائی ڈالی ہے تو میری آنکھ روشن ہو گئی ہے۔ بیٹی بتا تو صحیح وہ کون سا حکیم ہے جس سے لے کر آئی ہو؟ اسے یقین ہو گیا کہ جتنا اعتماد میں نے دے دیا ہے نا، اب یہ مان جائے گا۔ کہنے لگا ابا حضور صحیح بات بتاؤں؟ کہا صحیح بات بتاؤ۔ فرمایا وہ جو آئے ہیں نا، جو نبیوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، یہ ان کے قدموں کی خاک ہے۔ کیا ہے؟ بولو ذرا، قدموں کی۔ وہ بڑا سخت قسم کا بندہ تھا، اس نے کہا چھری لے کر آؤ۔ کیا؟ اکرام نبی کتاب، اکرام محمدی کتاب کا نام ہے۔ فرمایا وہ چھری لے کر آیا، جب چھری آئی تو آنکھ نکالتا تھا، جیسے آنکھ نکالتا تھا آنکھ دوبارہ، پھر وہ اس آنکھ کو نکالتا تھا، وہ دوبارہ آنکھ سلامت ہو جاتی اور روشن ہو جاتی۔ فرماتے اتنے میں غیب عاطف ہے، غیب سے آواز آئی، جو مصطفیٰ لگا دے اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، بابے خادم ملنگو بولو، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے تھے انہیں جانا، او انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور یہ بھی بابا جی امام احمد رضا خان عاشقوں کی جان نے کہا تھا, کیا کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, ارے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. یا حضور کی شان فرمایا جو مصطفیٰ لگا دے اسے کوئی, جسے مصطفیٰ بٹھا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا, جسے مصطفیٰ شفا دے, جسے مصطفیٰ شفا دے. کیونکہ حضور کی شفا دینا اللہ کی شفا ہے, حضور کی بارگاہ میں آنا اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. اس لیے میں نے ابھی اعلیٰ حضرت کا کہا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہاں کھڑے تھے, کیا کہہ رہے تھے, کہاں پہنچے تھے, کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور تجھ سے عقیدہ سن لو, لکھ لو, کام آئے گا. نبی سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے, نبی سے مانگنا اللہ سے مانگنا. پھر یہاں اعلیٰ حضرت یہ بھی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نماز ہے, کیا ہے, کیا کہا ذرا آپ بھی پڑھ لیں, ایاکا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ایاکا نستعین, اور تجھ سے کیا کرتے ہیں بولنا. تو میں نے آپ کو سمجھایا ولی سے جو ہے مدد مانگنا, یہ بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے. ولی کون ہوتا ہے, وہ محبوب کا محبوب ہوتا ہے. اس لیے ہم درباروں پر جاتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں, وہ نائب ہوتے, کیا ہوتے ہیں, ان سے مانگنا شرک نہیں ہوتا, کیوں حبیب ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, بولو نا ذرا. تو میں نے کہا اب کیا ہے, آپ آگئے نماز میں, کیا کھڑے, بولو ذرا, اور توجہ کرو, بہت بڑی چیز بتانے والا ہوں. ایاکا نعبدو پڑھو, و ایاکا, اب کیا یہاں پر آگئے, یہ اتنی حمد ہے, آگے اہدنا الصراط, بولو بھائی, وہ بولو تو صحیح یار. آپ تو مسجد میں کھڑے تھے, پیر صاحب رات کے 2 بجے تھے, آپ تو مصلی پر کھڑے تھے. الصلاۃ المعراج المومنین, آپ تو معراج پر تھے. معراج کیا ہوتی, یار سے یار کا رات پویتے بے دردانو, نیند پیاری آوے درد مدانو, یاد سجن دی ستیاں آڑ تے پچھلی راتی رحمت رب دی, کرے بلند آوازہ بخشش منگڑ والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ. آپ تو اس کے دروازے پر کھڑے تھے, کہاں پڑے تھے, کھڑے تھے, وہاں پہنچ گئے تھے جہاں کوئی اور نہ تھا. آپ تو توبہ اللہ اکبر جو کہا تھا, تکبیر تحریمہ کیوں کہتے, یعنی آپ پر تو سب کچھ حرام ہو گیا تھا, کسی اور کی یاد بھی نہیں کرنی, کسی اور کی طرف جانا بھی. یہاں آ گئے, تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے کیا کرتے ہیں. اب کیا اہدنا الصراط, کیا نماز سیدھا راستہ نہیں ہے, بولو نا. میں 2 جمع 2 4 کی طرف سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آج کی تقریر آپ سمجھ گئے, ساری زندگی ولیوں کے اور نبیوں کے غلام رہیں گے انشاءاللہ. کوئی بدبخت آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا. میں نے کوئی کہانی نہیں سنائی, قرآن سنا رہا ہوں, ساتھ آقا کا فرمان کوٹ کر رہا ہوں. ابھی تو میں ولیوں تک پہنچا نہیں ہوں, ابھی تو ولی تک پہنچے ہی نہیں, ابھی تو میں اللہ اور اس کے رسول کی شان سمجھا رہا ہوں. وہ سمجھ آئے گی تو ولی بھی سمجھ آئے گا نا. تو کیا ہوا, ہم کھڑے تھے, بولو نا, سمجھ نہیں آ رہی, بولو. نماز تو اللہ کی بارگاہ تھی, اس کا دروازہ تھا, اس کی قربت تھی, اس کی معرفت تھی. وہاں کیا کہہ دیا, کیا کہا, باری تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا. کیا دکھا, کیا یہ سیدھا راستہ نہیں تھا. نماز سیدھا راستہ ہے, مسجد سیدھا راستہ ہے, مصلی سیدھا سیدھا جنت میں لے کر جاتا ہے. وہاں کھڑے ہو کر اس نے سکھایا, اب مانگ. میری حمد بھی ہو گئی, صفت بھی بیان ہو گئی, میری عبادت بھی ہو گئی. کیا ہو گئی, مدد کا بھی مانگ لیا تو نے, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اب مانگ بندے کیا مانگتا ہے,
دعا کیا مانگتا؟ آگے دعا ہے، پیچھے نشاء ہے، حمد ہے۔ بندے نے کہا باری تعالیٰ بس اتنا کر، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کیا دکھا؟ اہدنا الصراط، پڑھئے ذرا، تل مستقیم، سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط تل مستقیم، صراط الذین، ہاں جی، صراط، راستہ ان لوگوں کا۔ آپ تو توحید پر پہنچے تھے، آپ تو اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اس نے کہا میری طرف آنے والے پیچھے ہٹ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ وہاں پہنچ گئے تھے۔ الصلاۃ المراج المومنین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا اور کیا ہے؟ معراج ہے، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ تو وہاں پہنچ گئے اور کیا پوچھا وہاں جا کر اللہ سے؟ یہ پوچھنے آئے تھے، تم تو سیدھے راستے پر ہو۔ کہا باری تعالیٰ اہدنا الصراط، پڑھئے ذرا، آج ذرا پکی کر کے جانا، ترجمہ بھی آ جائے۔ یہ مزہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا، پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ۔ اہدنا الصراط، صراط الذین، راستہ لوگوں کا۔ باری تعالیٰ ہم تو وہاں تو لوگوں کی طرف لے آیا، راستہ ان لوگوں کا۔ صراط الذین انعمت، بولو ذرا، انعمت، باری تعالیٰ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ہم تو وہاں پہنچے تھے اس کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا ہٹ، پہلے ان کے پاس جا۔ باری تعالیٰ وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ نبی ہیں میری بارگاہ میں آنے والے، میرے مصطفیٰ کا دامن تھام، والصدیقین، میری بارگاہ میں آنے والے صدیق کا دامن تھام۔ کس کا دامن؟ اس کائنات کے اندر اگر صریحاً صدیق لیے جائیں تو پہلا صدیق حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کیا ہے؟ دوسرا کون ہے؟ حضرت امام جعفر الصادق۔ حضرت امام، سارے صحابہ سچے ہیں لیکن صدیق نام کا جن کے ساتھ جڑا، لقب جڑا۔ ویسے حضور نے مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی کہا تو صدیق اکبر ہے، تو کیا ہے؟ صدیق، لیکن جن کے نام ظاہراً سامنے آتے، ایک کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، دوسرے امام جعفر الصادق۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں سنو، کامیابی اگر چاہتے ہو مجھ سے محبت کرنا کہ میں نے تمہیں اللہ کا راستہ بتایا ہے۔ میرے صحابہ وہ بھی صدیق ہو گئے، کیا ہو گئے؟ صحابہ اکرام، ان کی بھی عزت کرنا، احترام کرنا، اور حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرنا۔ میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، بس یہی جو مضمون شروع کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا، بولو ذرا، انعام یافتہ کون؟ لوگ بھٹکانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سیدھا راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ فرق ہوتا ہے کیا؟ مولوی میں اور اللہ والے میں، اور مولوی پڑھ کر بتاتا ہے، اللہ والا دیکھ کر بتاتا ہے۔ اللہ والا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے۔ میں اب نعروں سے اس لیے اجتناب کریں کہ کیونکہ وقت کم ہے، اور میرے خیال بعد میں صاحبزادہ صاحب نے بھی کوئی گفتگو کرنی، اور اس کے بعد جو آپ کی محفل، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنا پیغام مکمل کر دوں، ادھورا نہ رہ جائے، تو چند منٹوں کے اندر باقی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب کہا ہم کہاں گئے تھے جی؟ بولنا ذرا، اللہ کے پاس، ڈائریکٹ جج کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا اپنا وکیل بھی لے کے آ۔ میں ہر ایک کی بات نہیں سنتا جب تک وہ اپنا وکیل نہ لے آئے۔ باری تعالیٰ سب سے بڑا وکیل، فرمایا وکیل تو دیکھنے میں ہے، حقیقت میں تو میرا محبوب ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ وکیل
اور محبوب میں فرق یہ ہے، وکیل اور محبوب میں یہی بات شفاعت کی ہے۔ وکیل کہتا ہے جج کے سامنے، توجہ کرنا، سادے سادے بندے بیٹھتے ہو، کیا کہتا ہے وکیل؟ یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا ہے سب کچھ، اس نے چوری کی ہے نہیں، ڈکیتی، اس نے قتل، اگر وہ کہے جج کو اس نے قتل کیا تو پھر کیا ہوگا؟ بولو نا، سیدھے ہی پھانسی چڑھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے، میرے کلائنٹ نے قتل نہیں کیا، قتل، لہذا اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے، بری کر دے۔ یہ وکیل ہے، یہ کیا ہے؟ ادھر حبیب جب ہوں گے قیامت کے دن وکیل، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ نے سب کچھ کیتا ہے، یا اللہ نا، وہ جب حضور سر سجدے میں رکھیں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، جب نفس و نفسی کا وقت ہوگا، حضور نے کیا کیا؟ بولنا، سر سجدے میں رکھ لیا، اور ایک ہی، یا اللہ میری رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ ارفع، اے محبوب ارفع راسا کا، ذرا اپنا سر تو اٹھا، میرے محبوب اپنا چہرہ تو دکھا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ حبیب آپ کا بار بار چہرہ جو اٹھتا تھا دنیا میں، ہم تو اسے دیکھتے رہتے تھے۔ فإنک أعیننا، آپ تو ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو آپ کی تقلبک فی الساجدین۔ اے حبیب، جب آپ اپنے والد کی پشت میں تھے اور آپ منتقل ہو رہے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب والد گرامی تک، ہم تو ہر جگہ پر آپ کو دیکھتے تھے، ہر جگہ پہ آپ کو۔ اب کیا ہوا؟ رب کہہ رہا ارفع، کیا؟ بولو بھائی، راسا کا، محبوب ذرا سر تو اٹھا، کیا کر؟ سل کر کے مانگ کیا مانگتا ہے؟ محبوب فرمائیں گے باری تعالیٰ، یہ جو تیرا قہر و غضب ہے، یہ دوزخ ہے جو بھڑک رہی ہے، اس سے ڈر لگ رہا ہے ہر ایک کو، ہر ایک کو کیا لگ رہا ہے؟ تو رب کیا فرمائے گا؟ میرا قہر و غضب، بولیے ذرا، میرا قہر و غضب، پڑھیے، میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، میرا قہر و غضب کس کے لیے ہے؟ محبوب ہماری تعالیٰ یہ دوزخ کیوں بنایا؟ وہ کہتا ہے مجھے دوزخ بنانے کی حاجت ہی نہیں تھی، اس لیے بنایا ہے کہ جو تجھے نہ مانے اس کو دوزخ میں پھینکو۔ میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے یہ ہے، تو پھر جو تیرے ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم، بولیے ذرا، بولو ذرا، ہم کیا کریں گے؟ ارفع راسا کا، سل توتا، اے محبوب مانگ، اے محبوب آج جو تو مانگے گا عطا کروں گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حبیب یہ نہیں کہیں گے کہ میری امت نے کچھ نہیں کیا، کہیں گے سارا کچھ کیا، سارا کچھ، ہر گناہ تم معاف کر دے میرے صدقے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ میں خالی نہیں، میری امت کے 70,000 لوگ ہوں گے۔ کتنے؟ مجھے رب نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے، مجھے رب نے کہا حبیب آپ کی امت کے کتنے بندے جی؟ وہ تو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کتنے جی؟ فرماتے میں نے کہا رب زدنی، باری تعالیٰ زیادہ کر دے، میری امت نے قیامت تک چلنا، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اویس کرنی بھی ہوں گے، شہنشاہ بغداد بھی ہوں گے، شہنشاہ حضرت خواجہ فقیر محمد قادری نقشبندی چراہی بھی ہوں گے، حضرت خواجہ نور محمد قادری نقشبندی چراہی بھی ہوں گے، حضرت خواجہ معین الدین بھی ہوں گے، داتا علی اجمیری بھی ہوں گے،
حضرت بابا فرید الدین بھی ہوں گے، حضرت بابا اور حضرت بابا جی منظور شاہ، ہاں جی، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ ساری زندگی عشق مصطفیٰ کا درس دیا ہوگا، ساری زندگی۔ تو وہ باری تعالیٰ اس کو زیادہ کر فرماتے اللہ نے میری التجا کو سنا، کیا کر دیا؟ میری التجا کو سنا اور کیا کیا؟ فرمایا کہ میں ہر ولی کے پیچھے 70 ہزار لگاؤں گا۔ کتنے بھائی؟ آخری گفتگو ہے، صرف بیٹے بیٹھ جائیں، صرف 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ سنیں، ابھی تو میں نے پہنچنا ہے کس پر؟ چورا شریف پر۔ بہرحال یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نسبت آقا نے فرمایا، پھر اللہ کتنا اذن دے دے گا؟ 70,000 کے پیچھے 70,000 لگا دے گا۔ سبحان اللہ، جو خلیفہ جس جگہ پر ہے اس کو اذن ہوگا، جو جو تیری بیعت کرتا تھا، جو جو تیرے پاس آ گیا تھا، کیا آ گیا تھا؟ اب وہ تو سنبھال، ایک 70,000 کے پیچھے، ہر ایک کے پیچھے 70,000 ہوگا۔ بخاری باب التوحید ہے جی، بخاری شریف باب التوحید۔ فرماتے سرکار کہتے ہیں باری تعالیٰ اور زیادہ کر۔ سبحان اللہ، رب نے کیا فرمایا؟ جو آنکھ دے میں اصل موڑنا نہیں، اصل دل محبوب دا توڑنا نہیں، جو لینا ہی لے جا چھپ کر کے۔ آج سارے خزانے، فرمایا کہیں بابا فرید کھڑے ہوں گے، کہیں سرکار بغداد کھڑے ہوں گے۔ آج کا انجینئر اور آج کا مولوی، خشک سوکھا مولوی کہتا ہے کہ بھائی وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، قرآن پڑھیے۔ میں نے کہا 100 آیات۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے جو محبوب ولی ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف، جو میرے اولیاء ہیں، میرے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کیا ہوگا۔ تو الحمدللہ تعالی اللہ پاک نے جو ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے، ہماری نسبت چورا شریف کے ساتھ جڑی ہے۔ سبحان اللہ، اور آخری، جیسے میں نے کہا، آخری منٹ چند آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پاکستان میں 70 سے زیادہ، کتنے جی؟ خلفاء ہیں، بڑے آستانے، کیا؟ بڑے آستان جس میں حضرت نقش لاسانی بھی ہیں۔ کیا ہے حضرت نقش لاسانی؟ جس میں حضرت بابا پیر جماعت علی شاہ بھی ہیں، حضرت خواجہ عبد الکریم بھی ہیں، راول پنڈی والے۔ جدھر جدھر سے گزرتے گئے وہ کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ رب کعبہ کی قسم، میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، میں کتابیں ساتھ لے آیا ہوں، اور یہ میری اپنی کتاب ہے، 12 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ کتنی جلدیں ہیں؟ 12 جی۔ یہ پہلی جلد ہے، پڑھ لیں، 12 جلدوں کے اندر 70 آستانے۔ کتنے جی؟ یہ کرم تھا کہ خواجہ صاحب چورا شریف والے جہاں سے گزرتے تھے، آپ کا چہرہ پاک دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ تو موضوع میں لایا ہوں یہاں پر، ایک ایک حوالہ جات میرے پاس 500 سے زیادہ، صرف خواجہ فقیر محمد اور خواجہ نور محمد کی جو کرامات ہیں وہ درج ہے میرے پاس۔ یہ تو ابھی سینہ کھلا ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کتنی جی؟ صرف آپ کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت تھا، زلف مبارک رکھی ہوئی تھی، چہرہ مبارک اتنا خوبصورت تھا، باقی باتیں تو بات تھی۔ جو خواجہ نور محمد چراہی اور خواجہ فقیر محمد، بولو نا خواجہ، بولو نا فقیر محمد، جو چہرہ دیکھ لیتا تھا وہ تکتا رہتا، وہ کہتا کہ بیٹا اتنا خوبصورت ہے، شہنشاہ بغداد کتنے خوبصورت ہوں گے، شہنشاہ بغداد پھر اتنے خوبصورت ہوں گے تو مولا کائنات کتنے خوبصورت ہوں گے، اور مولا کائنات جب اتنے خوبصورت ہیں تو محمد مصطفیٰ کتنے خوبصورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان فرماتے ہیں کہ جو چہرہ دیکھتا، توجہ کرنا، وہ کیا ہو جاتا؟ 3 مائیاں، 3 عورتیں آ گئیں، برقعے پہنے ہوئے تھے، ویسے ہندو تھیں، کیا تھی؟ برقعے پہنتی نہیں تھی، لیکن خواجہ صاحب اتنا پردہ پسند کرتے تھے۔ غیر مسلم بھی آپ کی بارگاہ میں، غیر مسلم بھی، عورت پردے کے بغیر، میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا آپ اس آستانے سے جڑے، خدارا
خدا را تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ جناب مار سمیع اللہ طارق صاحب ایڈوکیٹ صاحب ہماری چک کے نمبردار صاحب تشریف لائے محفل میلاد میں، دل کی عطا غرائیں سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر منور صاحب، جناب بھائی کریم اللہ صاحب، جناب مار ارشد بوجونا صاحب محفل میلاد میں آئے، پیران دی طرفوں انتظامیہ طرفوں خوش آمدید توجہ۔ جی آیا میں نے کہا کتنی عورتیں تھیں جی، بولنا ذرا۔ اور ایک پیر صاحب توجہ، آخری میں ایک باہمن عورت تھی، کیا تھی؟ باہمن ہندو، ہاں جی باہمن اس کو کہتے ہیں جو ابو جال کی نسل ہو، بھی جانے بھی پھر بھی نہ مانے، چاند کا ٹوٹنا بھی دیکھے پھر بھی کلمہ نہ پڑے، سورج کا پلٹنا دیکھے پھر بھی کلمہ نہ پڑے، درخت چل کر آئے تو پھر بھی کلمہ۔ تو آپ کے سامنے جب آئی نا، آپ کا چہرہ پاک دیکھا تو آپ نے ایک ہی بات فرمائی، بی بی اگر مجھ سے بات کرنی ہے نا، پہلے میرے آقا و مولا کا کلمہ پڑھ۔ کیا کر جی؟ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، او محمد پاک رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، کیا پڑھا جی؟ اس نے جو بات کہی، کہنے آئی، کہنے لگی ہوں ہندو، کیا ہوں لیکن میرے گھر اولاد نہیں، میرے گھر۔ آپ نے بی بی کلمہ پڑھ لیا ہے، دعا کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال جب آؤں گا تو اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ کیا دے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جب چلی گئی تو آپ کے خلیفہ صاحب کہنے بابا، ہاں جی خواجہ صاحب یہ عورت ہندو تھی، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن یہ کلمے پر قائم نہیں رہے گی کیونکہ اس نسل سے ہے۔ آپ نے فرمایا وہ قائم رہے یا نہ رہے، چورا شریف والوں نے پڑھا دیا ہے، جیسے وہ میں نے فرمایا جو میرا مصطفیٰ لگا دے اس کو کوئی اکھیڑ نہیں سکتا، فرمایا جسے ہم پڑھا دیں اب وہ کلمے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ فرماتے جب اگلے سال آپ تشریف لے گئے، راول پنڈی کا واقعہ تھا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہوں کو صاحب اولاد کر دیا تھا۔ ایک اور دیہات میں آپ تشریف لے گئے، وہاں کا بڑا گاؤں جو تھا، وہاں کا نمبردار جو تھا گاؤں کا، وہ نہیں مانتا تھا، اس نے کہا کچھ دکھائیں۔ آپ نے پتھر کو اشارہ کیا، کیا؟ پتھر کو اشارہ کیا، پتھر ہوا میں معلق ہو گیا، ایسے اشارہ کیا اس کے سر پر آ گئے۔ جب سر پر آ گیا فرمایا نور محمد، خواجہ نور محمد، یہ نور محمد سے فیض لیتا ہے، یہ سینہ حضور کے نور سے منور ہے۔ میں نے کہا 500 کرامات کا مجموعہ تو میرے پاس، تو میں یہ عرض کیونکہ وقت کم ہے تو میں اسی پر بات پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ ہستیاں عطا فرمائی ہیں جو چورا شریف کا فیض بانٹ رہی ہے، اور چورا شریف والے بولنا ذرا، سرکار محمد کا فیض بانٹ رہے ہیں۔ اور پھر ہم کہاں پر بات کریں گے؟ ہم جہاں کہیں گے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا مرشدہ، دوارا بھی بسے تو میرے آقا کا دوبارہ بھی بسے، کہیے ذرا گونج پہ جائے صدا و صدا، تو بولو نا صدا و صدا روے تیرا۔ مرشد توڑے واسطے کنیاں دعاواں کر دیں، سرکار نے کتنی دعاواں کی تھیں غارہ دے اندر، کہ تسی بھی کہو نا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا ہے دکھیاں دا گزارا یا رسول اللہ۔ سب کہہ دو میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پھر اللہ نے حاضری کی توفیق بخشی تو یہ تو میں نے عرض کیا کہ 500 جو آپ کی کرامات ہیں، کرامات تو ہمارے نزدیک اتنی، آپ کی جو تعلیمات ہیں، استقامت ہے، جو توحید پر آپ کا پہرا دینا ہے اور رسول اللہ کی شان کو اس دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، یقین جانیے کتابیں بھری ہیں
اور حقیقت میں اللہ پاک نے ہمیں ایسے مرشد عطا فرمائے ہیں، اسی مرشد کی نظر ہمارے پیر و مرشد جناب حضرت سید گل حسن شاہ صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، ان کے بچوں کا، ان کے گھر والوں کا۔ یہ جو فیض بٹ رہا ہے، یہ کیا نام ہے گاؤں کا؟ 74R جی 74R۔ اللہ کرے ہم سب کے سب حضور کے عاشق بنیں۔